جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بالکل اسی طرح باقی رسولوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا۔ جب وہ نہ ڈرے، جب وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اس انجام اور جس وجہ سے ان کا انجام ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ وہ کیا اشیاء تھیں، وہ اعظم و فتنہ کیا تھا جس کی زد میں آ کر، جس کے دجل کا شکار ہو کر وہ قومیں ہلاک ہوگی، صفحات سے مٹ گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے کیسے ہلاک کیا ہم نے ان سے قبل زمانوں سے؟ اختیار، حکومت، مضبوطی، قوت دی تھی انہیں زمین میں، جو بالکل نہیں دیا گیا اختیار، حکومت، مضبوطی وغیرہ تم کو، اور بھیجا ہم نے ان پر بلندی سے لگاتار میں، اور کر دیا ہم نے نہروں کو جاری ان کے تحتوں سے، پس ہلاک کیا ہم نے ان کے ذنوب کے سبب، یعنی ان کے اپنے ہی اعمال کے سبب، آسمان سے لگاتار می برسا اور نیچے ان کے پاؤں تلے سے نہریں جاری ہو گئیں، اور ہم نے اپنے قانون سے ان کے بعد زمانے کو دوسرے کر دیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل واضح کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم نوح سمیت جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں، جو مکن یعنی زمین پر اختیار انہیں دیا گیا تھا، جو اسباب و وسائل ان کے پاس تھے، وہ آج ہمارے پاس یعنی آج موجودہ انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ حالانکہ آج موجودہ انسان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آج انسان چاند پر اور مریخ پر پہنچ چکا، جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی، اب ہمیں کوئی زوال نہیں۔ بہرحال آج جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم نوح یا ان کے علاوہ جتنی بھی قومیں پہلے گزر چکی، ان کے پاس تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بالکل ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، تحقیق یعنی ثابت شدہ، ایسا ہو چکا، یہ طریقہ جو کچھ تم کر چکے ہو یہ تم سے پہلے ہو چکا، پس سیر کرو زمین میں، پس دیکھو کیسا تھا انجام ان کا جنہوں نے تکذیب کی۔ یعنی جن کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ حق کے ساتھ خلق کیا، تو اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو، اللہ کے علاوہ رائی برابر بھی عمل مت کرو اس کائنات میں، ورنہ اللہ نے جو اجل خلق کی وہ آ جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، انہوں نے یہ نہ مانا اور اپنے ان مفسد اعمال کو جاری رکھا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آج موجودہ انسانوں کو کہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے کرتوتوں، ان کے اعمال کے سبب آئیں ملائکہ یا آ جائے امر ان کے رب کا؟ بالکل اسی طرح کے کرتوت کیے انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کرتا انہیں اللہ، اور لیکن خود ہی تھے ظلم کرنے والے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور کیسے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلوں کو زمانوں سے، ان کے سب سے بہتر تھے، احسن تھے، اساس اور ریا۔ اساسن کسے کہتے ہیں؟ اساسن کہتے ہیں وہ تمام کا تمام مال و متاع، اشیاء، ایجادات، جو کچھ بھی انسان نے بنایا، جو کچھ بھی انسان نے آج تک حاصل کیا، یا اس وقت تک جو کچھ انسان نے بنایا، جسے اردو میں اثاثے کہتے ہیں، اور ریا کہتے ہیں جو عام انسانی آنکھ سے نہ دیکھا جا سکے، وہ کچھ دیکھنے والے آلات، یعنی ایسے آلات جن کی مدد سے وہ اللہ کے غیب کی اشیاء، اللہ کے غیب کی مخلوقات، کائنات کی وسطوں کو براہ راست دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلی قومیں گزر چکی، جن کو ہم نے ہلاک کیا، جو ہلاک ہوئیں اپنے ہی اعمال، اپنے ہی کرتوتوں کے سبب، وہ ان کے پاس جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو کچھ انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ سب سے بہتر تھا، اور ان کے پاس جو دیکھنے کے آلات تھے،
وہ بھی تم سے بہتر تھے، وہ بھی سب سے بہتر تھے۔ پھر آج ہم دیکھیں کہ ایسی کون سی ایجادات ہیں، وہ کون سے اثاثے ہیں جو آج انسان اکٹھے کر چکا ہے، جو انسان آج بنا چکا ہے، اور پھر وہ کون سے ایسے آلات ہیں جن سے انسان کے پاس دیکھنے کی ایسی صلاحیتیں آ گئیں جو صلاحیت عام انسانی آنکھ سے دیکھنے کی نہیں ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے انسان کے خلق کردہ وہ تمام کے تمام اثاثے اور وہ تمام کے تمام دیکھنے کے آلات سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ آج سب کے سب موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، کیا پس نہیں رہنمائی ان کے لیے؟ کیسے ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلوں کو، زمانوں سے چلتے پھرتے ہیں ان کی رہائشوں میں۔ اس میں کچھ شک نہیں، ان میں آیات ہیں اولی الانہا کے لیے۔ کیا آج ہم گھومتے پھرتے ہیں، زمین میں سیریں کرتے ہیں اور پہلی تباہ شدہ اقوام کے آثار دیکھتے ہیں، تو جب ہم ان کے آثار، ان کے بنائے ہوئے گھر، تباہ شدہ کھنڈرات جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان میں رہنمائی ہے تمہارے لیے، غور و فکر کرو تو کہ کیسے ان کو ہلاک کر دیا، وہ کیا تھے، ان کے پاس کیا تھا۔ پھر اسی طرح اگلی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، کیا نہیں سیر کی، کیا نہیں گھومے پھرے زمین میں، پس دیکھیں کیسا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ بہت شدید، ان سے کئی گنا بڑھ کر قوت میں، زمین کے نوادرات میں، یعنی جو زمین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپا کر زمین کے خزانے رکھے ہیں ان میں، اور انہوں نے زمین پر ایسی تعمیرات کی، زمین کو ایسے آباد کیا، شہروں کے شہر آباد کیے جو ایسی تھیں جیسے نہ ختم ہونے والی، مضبوط اور لمبے عرصے تک قائم رہنے والی۔ جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے تھے، جتنا زیادہ سے زیادہ وہ زمین کو آباد کر سکتے تھے، تعمیرات کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کی دوسروں کے مقابلے میں۔ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول جب اللہ کے بھیجے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا کہ جو کچھ تم یہ کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بس نہیں تھا اللہ ظلم کرنے والا ان کے لیے، اور لیکن تھے خود ہی ظلم کرنے والے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے تھے زمین پر، جو تم سے پہلے امتیں، قومیں آباد تھیں جن کی طرف ہم اپنے رسول بھیج چکے، جو تکذیب کر چکی، جو ہلاک ہو چکی، کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کیا تم زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ تم نے زمین کے ان کے کھنڈرات، ان کے آثار نہیں دیکھے؟ دیکھ چکے ہو تم، وہ تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے قوت میں۔ قوت کسے کہتے ہیں؟ آج کیا ہے انسان کے پاس قوت؟ آج ہم کسے قوت کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آج امریکہ کچھ دعویٰ کرتا ہے، امریکی صدر کہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم قوت میں بڑھ کر ہیں، ہم سے جو ٹکر لے گا، جو ہماری بات دنیا میں نہیں مانے گا، وہ مارا جائے گا۔ تو وہ کون سی قوت ہے؟ وہ قوت ہے اسلحہ، بارود، مشینیں، یہی تو قوت ہے۔ اور اسی قوت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، یہی وہ قوت ہے جو انسان کے اثاثے ہیں، جو کچھ انسان نے آج تک بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قوت آج تمہارے پاس ہے، یعنی جو مشینیں، جو ٹیکنالوجی، جو ایجادات تم کر چکے ہو، جو اسلحہ، بارود، جو کچھ بھی یہ تمہارے پاس ہے، جو تم سے پہلے گزر چکے، وہ تم سے کئی گنا ان سب میں بڑھ کر تھے۔ وآثار الارض، آثار کہتے ہیں نوادرات کو، نوادرات نادر کی جمع ہے، اور نادر کہتے ہیں ایسی قیمتی ترین شے کو جس کو چھپا کر رکھا جائے۔